ہم نے اپنا رجسٹر کر دیا ہے کہ ہم آئے تھے. نارملی یہ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو آئے نہیں, کیونکہ ٹیکنیکلی گیٹ تک نہیں ہم پہنچتے. آج ہم نے گیٹ پہ پہنچ کے کہا کہ ہم آئے تھے, یہ کیسے ملاقات روک سکتے ہیں. یہ ان کا جو ہے جو سسٹم ہے وہ ہم نے ڈسٹرب کر دیا. میم آپ کون سے راستے سے گیٹ پہ پہنچی ہیں؟ بیٹا آپ کو کیسے بتا دیں, پھر اگلی دفعہ کیا کریں گے. نہیں, پولیس کو کیسے چکمہ دے دیا آپ لوگوں بس نے؟ کر دیا, لیکن میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ٹیکنیکلی آج ہم گیٹ پہ پہنچ گئے تھے اور کیمرے میں بھی آگے. یہ نہیں کہہ سکتے جیل پر انتظامیہ کو کہ ہم آئے نہیں ہیں, کیونکہ مقصد یہ ہوتا ہے پہلے کھڑے کرنے کا کہ یہ ٹیکنیکلی جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے ہماری ملاقات کی, یہ اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جیل انتظامیہ سے آپ پوچھیں گے تو یہ آئے نہیں تھے. تو پھر آپ لوگوں نے وہاں پہ انتظار کرنا تھا؟ نہیں, وہ پولیس والوں نے کہا ہماری نوکریوں کا سوال ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ گزشتہ ہفتے ایک FIR ہوئے اور اس میں 41 لوگ گرفتار ہوئے, سینیٹر بھی اس میں شامل تھے اور MP بھی تھے, لیکن MP اور سینیٹر کو چھوڑ دیا گیا. 51 لوگ گرفتار. 51 لوگ. ہاں, اس میں جو سینیٹر اور MP ہیں انہیں چھوڑ دیا گیا, لیکن جو عام کارکن ہیں اسے گرفتار رہنے دیا گیا. اس کے لیے کسی ایفرٹ نہیں کی آپ کی وکلا ٹیم؟ ایفرٹ کر رہے ہیں, سارے وکلا بھی ایفرٹ کر رہے ہیں. ہمیں ساروں کا پتہ ہے جو جیل میں اور کتنے ہم سارے نامزد ہیں اس کے اندر. ہم نے تو کہا ہے کہ اگر ریسٹ کرنا ہے تو ساروں کو کرنا ہوگا. آپ کی گرفتاری کوئی جب ان کا دل کرے گا کریں گے نا. ہم نے تو میں نے تو کوئی بیل نہیں دی ہوئی, نہ ہم نے کسی نے بیل دی ہے. ہم سارے نامزد ہیں اس میں, تو ہم نہیں بیل دے رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کر لیں. اور کس چیز کے لیے گرفتار ہے پہلے FIR بھی تو چیک کریں ہیں کیا. اگر یہ پیپرز ہیں, بوتلیں ہیں, کیا کیا کچھ ڈالنا تھا ہم ساروں کے لیے. یہ اس قسم کی جھوٹی FIR ہے, مذاق ان کا اپنے یہ جو سسٹم کا بنا ہوا ہے. ہم تو آئیں گے اور ہم گھر بیٹھیں گے اور اپنے بھائی کو جنہوں نے قید و تنہائی میں رکھا تھا وہ انلیگل ہے, اور ہم اس کے لیے بات کریں گے اور کیوں نہیں کھڑے ہوں گے. ہم بہنوں سے یہ ڈر رہے ہیں کہ ہم جیل ڈرے ہوئے ہیں. یہ اصل میں یہ حالت دیکھیں گے اتنی بڑی کہ سسپینڈ ہو جائے گی ساری چیز اگر ان کو انہوں نے ہمیں گیٹ تک بھی آنا. یہ کہہ رہے تھے کہ بڑا سیریس معاملہ ہے کہ اب گیٹ تک آنا. کون تین, ہم کوئی بھی نہیں تھا. جب احتجاج ہوتا یا پھر لوگ ہوتے, ہم اکیلے تھے کورٹ آرڈر کے ساتھ. میڈم یہ بتائیے, جو آپ لوگ ظاہری بات ہے کنسرن میں آپ رہنے ہیں عمران خان صاحب, لیکن وہ وکلا کا ہے, وہ لیڈنگ کونسل جنہوں نے کروڑوں روپے لے رکھے ہیں, ان سے کیوں کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتی؟ وہ لیگلی کیوں کوئی بریک تھرو حاصل نہیں کر پا رہے؟ آپ ان سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ کہ جن عدالتوں میں ہم جا رہے ہیں وہ خاص وہاں پہ جج لائے گئے ہیں اسی کام کے لیے کہ عمران خان کا کیس نہ سنا جائے. جج جب کیس ہی نہیں لگ رہا تو جج نے کیسے, لائر نے کیسے پرفارم کرنا ہے. اب اگر ہائی کورٹ میں یہ کیس بیل کی سن لے, جو کہ سننا چاہیے پچھلا کسی کا بھی اور عمران خان کا بھی, تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 7 سال ہو گیا ہے نہ وہ کیس سننے کو تیار نہیں بیل کا, وہ سننے کو تیار نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ انلیگل ہے یہ کام کر رہے ہیں, کہ آپ کے قانون جو کہتے ہیں اس کے مطابق نہیں ہے, ان کو سننا ہوتا ہے بیل. یہ کیوں نہیں سن رہے؟ تو جس دن یہ جج لوگر روز نئی گیم ڈال کر آتے ہیں, آپ نے دیکھا کئی کئی گھنٹے وہاں بیٹھتے ہیں. اعتزاز احسن ساتھ آئے, بیمار تھے, انہوں نے پھر بھی ساتھ آئے, انہوں نے بھی کوشش کی, تب انہوں نے کر لیا, پھر انہوں نے نئی گیم ڈال کے آ گیا کہ تم اپیل میں سیدھا چلے جاؤ, ہم بیل نہیں سنیں گے. آپ کو پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں جج, ساروں کو پتہ ہے, سارے لائرز کو پوچھ لو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کیا کر رہے ہیں. میڈم حالیہ جو سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہوئی, اس میں بیسک کیا چیز ہے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, دیگر جو پارٹی ہے میں آپ کو بھی صرف آنکھ کا بتا دیتی ہوں. انہوں نے جو بات کیا یہ غور سے سن لیں کہ کب جیسے سلمان صفدر صاحب مل کر آئے تھے اسی وقت ہم نے ان سے یہ پوچھا تھا, ڈی بریف لیا تھا. عمران خان نے جو اپنی آنکھ کا کہا ہے پہلے یہ سن لیں. انہوں نے کہا کہ جو پہلا ٹیکہ لگا تھا اس کے بعد جو تھوڑی سی بہتری آئی تھی, اس کے بعد میری آنکھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور سلمان صفدر کو اس نے پھر سے کہا کہ جو بیٹھے ہوئے بلڈ ہو مجھے نہیں نظر آ رہا ہے کیونکہ بالکل دھندلا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں پڑھ بھی نہیں سک رہا ہوں, ڈاکٹر عارف نے کہا, اور ڈاکٹر عارف جو وہ پیمس کا ہے, کہ ڈاکٹر عارف نے کہا ہے کہ آپ کی آنکھ ڈیمیج ہو چکی ہے, یہ پرماننٹلی ڈیمیج ہو چکی ہے, اس سے بہتر نہیں ہوگا. اب یہ جو ڈاکٹر ہے یہ تو کوالیفائڈ نہیں ہے اس کسی چیز عمران خان کو بتانے کا. ہم نے تو پیغام بھیجا تھا, عمران خان کو بتایا تھا, ان کو خود نہیں پتا تھا کیونکہ بات ان تک پہنچ نہیں سکی تھی کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں شفا انٹرنیشنل میں, کیونکہ وہاں ایکسپرٹس ہیں. اب عمران خان کو یاد رکھیں یہ انفارمیشن نہیں ہے ان کے پاس بہتر طریقے سے, تو عمران خان کو بتایا کہ شفا انٹرنیشنل میں وہ ایکسپرٹس ہیں
ये ना सोचे कि डैमेज हो गया परमानेंटली। वहाँ एक्सपर्ट्स हैं, वो बताएंगे। दुनिया में बहुत कुछ आ चुका है। इमरान खान ने कहा, और हम जो टेस्ट करवाना चाहते हैं वो ये है कि अंडरलाइन जो डॉक्टर उस्मा खड़ी है और हमारे जो इमरान खान के साथी डॉक्टर हैं, उन्होंने सबसे कंसल्ट करके कहा है कि देखें इसकी अंडरलाइन कंडीशन जानना बहुत ज़रूरी है कि प्लॉट बना क्यों। उसमें इमरान खान ने कहा, जाहिर है वो मेरी आँख देख सकता है जो डॉक्टर देखता है। उसने कोई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह में ये तो नहीं आइडेंटिफाई किया कि हुआ क्यों है, तो वो तो डायग्नोसिस से होता है। और पिल्स में लेके जाते हैं, ये 20 मिनट रखते हैं, टीका लगाते हैं और ले जाते हैं। उन्होंने डिमांड किया कि मेरे टेस्ट कराए जाएं, मुझे हॉस्पिटल लेके जाया जाए। और ये जो डिलेड ट्रीटमेंट हुई है ना, इसकी वजह से जिसकी मतलब सही ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उनकी, और सही जगह ना होने की वजह से, और डॉक्टर आरिफ को कोट कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आपकी आंख अब विद और इम्प्रूव नहीं करेगी, मतलब है 85% डैमेज, ये इस दफ़ा बताया। और FIR के लिए मेरी बहन ने, उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर FIR दर्ज करो, जो पिछला वाला सुपरिटेंडेंट था। मेरी बहन के नाम से हमने हैंड ओवर की थी इसको, एजाज को, इनकी जो रिक्वेस्ट थी FIR की। ये गायब हो गए, बिल्कुल नहीं करेंगे। कौन करता है ये अपने बेटी भाइयों के साथ नहीं करेंगे। कि पूरी हुकूमत ना जज काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं लॉयर की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि इस वक्त पूरा निज़ाम इन्होंने तबाह कर दिया है सिर्फ इमरान खान को जेल में रखने के लिए। मैडम, इस निज़ाम की बहुत बड़ी फतह हुई है जो इन्होंने